بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلات کے بعد عزت مآب سامعین گرامی اور آج کی اس تقریب میں موجود ہماری مائیں اور بہنیں اور خصوصاً ہمارے ساتھ فیس بک کی لائیو سٹریمنگ کے ذریعے شریک سفر شریک کورس. میں کورس کے ابتدا میں ہی یہ بتاتا چلوں کہ آج کا یہ ہمارا پروگرام، یہ ہمارا مختصر سا ایک جو ہے تربیتی کورس، یہ سندر نورستان مسلم کے سینٹر اور ان کے ساتھ مسلمز کے بگراول سے ویروں کے اشتراک اور ان کے تعاون کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. سامعین و ناظرین، اس بات سے ہم واقف ہیں کہ کسی کے اس دنیا کے آنے کے بارے میں تو کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی،
کہ فلاں آئے گا یا نہیں آئے گا، کسی کے ہاں اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، تاہم جو بندہ اس دنیا میں آ گیا، اس کے آنے کے بعد اس کے جانے کے بارے میں یہ حتمی طور پر بات کی جا سکتی ہے کہ جو آیا ہے اس نے جانا ضرور ہے۔ سامعین، یہاں تک جب اس بات کو ہم دیکھتے ہیں تو آنے کا نام زندگی ہے اور جانے کا نام موت ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ کیا انسان ایک لیمیٹڈ ٹائم میں ایک مختصر سا پیریڈ لے کر آیا اور چلا گیا، موت اس کو کہتے ہیں؟ یا پھر ایک بندہ اس دنیا میں آیا، اس نے اپنی زندگی گزاری، اس کے بعد ایک تھوڑا وقت یہاں گزارا، تھوڑا وقت وہ آگے جا کے گزارے گا، کیا موت اس چیز کا نام ہے؟ یا بالکل ہی انسان ختم ہو کے رہ گیا، موت اس چیز کا نام ہے؟ موت کسے کہتے ہیں؟ زندگی اور موت کا تعلق علامہ مرحوم نے بڑی خوبصورت بات کرتے ہوئے اسی ایک پیغام کو سامنے رکھا کہ ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی چھلک پڑا، رہی دل کی دل ہی میں حسرتیں کہ قضائے موت نے پا لیا۔ یہی زندگی اور موت کا دورانیہ آپس میں ہے کہ آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، اتنے مختصر سے وقت میں آئے اور چل دیے، یہ زندگی اور موت ہے۔ موت کس چیز کا نام ہے؟ حدیث مبارک میں آتا ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل کا نام ہے، ایک برج ہے، ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے، جو محبوب کا تعلق محبوب کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ اور پھر علامہ کا ایک شعر پڑھتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا چلوں کہ علامہ نے پھر اس زندگی کو بڑا خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں ایک دنیاوی زندگی کی بات کی گئی، ایک اخروی زندگی کی بات کی گئی کہ ایک زندگی تو یہ ہے جو دنیا میں ہے، جو ہم بسر کر رہے ہیں، ایک زندگی وہ ہے کہ جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، درمیان میں قبر کا معاملہ ہے، اس سے اگلی زندگی ہے۔ اسی لیے علامہ مرحوم نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہتے ہیں کہ موت کو سمجھتا ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھتا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ آغاز زندگی صبح دوام زندگی، کہ یہ اینڈ آف لائف نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک ٹرن ہے جو ہم نے لینا ہے۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں محترم عالی مرتبت عزت مآب آل نبی اولاد علی سید رضوان احمد شاہ صاحب زید مجدہ حافظہ اللہ تعالی۔ کچھ ترتیب ہماری اس طرح سے بنی تھی کہ میں لفظ بولنے کی حد تک اور پریکٹیکل جو ہے وہ رضوان شاہ صاحب سے، اور میں یہ بات عرض کرتا چلوں اگر اس وقت تھوڑا ہے تو کچھ معاملہ ہماری شریعت کا بھی یہی ہے کہ تھیوری کوئی اور ہے اور پریکٹیکل آگے ہے، تو اس لیے یہ ایک اچھا انتخاب ہے سید رضوان احمد شاہ صاحب کا۔ میں تہ دل سے اپنے سینٹر، اپنی انتظامیہ، اپنے مرکز کی جانب سے جو ہے وہ مسلمز کے بے گراوی سے بیرو کے تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سم اربائٹ کرنے پر میں انہیں ویلکم کرتا ہوں کہ ایک اچھا ہمارا یہ پروگرام ہوگا۔ تھوڑا سا ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے آپ نے، چونکہ یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے تو کائنڈلی ٹانگیں پھیلا کر مت بیٹھیں، وہ اس لیے کہ یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے تو یہ بہت اچھا ایک میسج ہوتا ہے کہ مسجد میں آپ بیٹھے ہیں تو کس انداز میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ کرسی لے لیں اور کرسی پر تشریف رکھیں، یہ بہت اچھا ہے تاکہ بیٹھنے میں مسجد کے آداب کو پیش نظر رکھیں۔ میرا خیال ہے آغاز کرتے ہیں، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کے سامنے جو ہے ہمارے کمپیوٹر کا وہ ہوگا، آپ ذرا غور سے دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ جو سلائیڈز بنائی ہیں یہ محترم شاہ صاحب کی بنی ہوئی ہیں اور بڑی خوشی ہے اور اس کا کریڈٹ انہی کے نام ہے۔ میں اسی لیے کنجوسی نہیں کرتا بات کو کلیئر کرنے میں کہ انہوں نے بڑی محبت سے، بڑی محنت سے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ شہباز بھائی تھوڑا سا اس کو وہ کرنا ہے کہ میرا جو لیپ ٹاپ ہے وہ سامنے نظر آ، جزاک اللہ۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ دیکھنے یہ جا رہے ہیں کہ قریب المرگ، جو انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، اس کے احکام کیا ہیں ہم اور اس کے آداب کیا ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب آخری وقت آ گیا تو ہم اس کو رونے پیٹنے میں صرف کر دیتے ہیں،
تو کیا ہمیں اس وقت کیا کردار ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس وقت کدھر جانا چاہیے؟ تو سب سے پہلے، اور میں اس پر پھر ایک مرتبہ ایز اے اسکالر میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے، ہر ایک بات میں ایک ایک حدیث کا نچوڑ آپ کے سامنے ہے کہ مریض کا آخری وقت ہو تو سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ داہنی کروٹ پر لٹا کر، یعنی اس کو رائٹ سائڈ پہ آپ اس کو لٹائیں، اور لٹانے کے بعد اس کا سر جو ہے وہ تھوڑا سا اونچا کر دیں، اس لیے کہ آخری لمحات ہیں، بہت مشکل لمحات ہوتے ہیں یہ، تو اس وقت جو ہے یہ دو کام، ایک تو آپ اس کو رائٹ سائڈ پہ لٹا دیں، دوسرا آپ جو ہے اس کو اس کا سر اونچا کریں، اور یہ تیسرا یہ ہے کہ اگلا کام کہ مریض کے حضور کی حدیث ہے لقنوا موتاکم، کہ جب تمہارا کوئی بندہ تم سے بچھڑ رہا ہو تو اس کو تلقین کرو۔ اب تلقین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کلمہ پڑھ، اس کو کلمہ پڑھانے کا حکم نہیں دینا، وہ بڑی عجیب کیفیت ہے اس وقت، وہ بڑے مشکل لمحات ہیں اس وقت تلقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھ کر اونچی آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد کریں، اس لیے کہ وہ آپ کو کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، اس کو کہیں مت، ممکن ہے وہ کہہ دے نہیں اور اس کی زندگی کا آخری وقت آئے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا اس کے لیے، اس لیے کہا گیا کہ تم اس کے وقت اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ طیبہ کا ورد کرو تاکہ وہ اس سے اخذ کرے، وہ خود اس سے چیز کو سیکھے اور اس سے وہ۔ تیسرا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نزع کے وقت سورہ یاسین شریف پڑھنا بہت مجرب ہے۔ علامہ کا ایک شعر ہے کہ ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن امیری از آیات کارلی جزی نیست کہ از یاسین آسا بمیری۔ اقبال کہتے ہیں کہ کاش کہ تم قرآن کو صوفی و ملا کے بند میں نہ باندھتے، اور مومن نے یہ بھی نہیں کیا کہ اس سے زندگی گزارنے کے اصول سیکھتا، بلکہ بندہ مومن نے ایک ہی سبق لیا ہے کہ جو بندہ نہ مر رہا ہو سورہ یاسین اس کے پاس پڑھو تو مرنے والے کو آسانی ہو جائے گی۔ تو سورہ یاسین صرف مرنے والے کے پاس نہیں، اس ٹائم بھی پڑھی جا سکتی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ سورہ یاسین روزانہ پڑھی جائے۔ تیسرا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث طیبہ میں مسنون ذکر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ مریض کے پاس خوشبو لگانا اور خوشبو سلگانا، جس کو موم بتی وغیرہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ ذرا اس کو پریشانی سے تھوڑا افاقہ ملے اور وہ اپنی پریشانی سے اس کی جان چھوٹے۔ اور اگلی چیز جو ہے دم نکلنے کے بعد اس کے غسل کا معاملہ ہے، تو اس میں یہ چیز ہے کہ فقہا کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ جب اس کے دم نکلے تو فوراً اس کے غسل کا اہتمام کریں، بعد میں بیٹھ کے اس کے ساتھ تلاوت کلام مجید کریں، اور بعد نے لکھا ہے کہ چونکہ بندہ پاک ہے لہٰذا اس کی کوئی حالت نہیں ہے، تاہم کوشش یہ کی جائے کہ غسل کرنے میں جلدی آپ اس کے ساتھ کریں اور اس کے غسل کا معاملہ جو ہے اس کے اہتمام کو اچھے انداز میں بر وقت پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ جب کسی کی بھی موت کی خبر سنیں، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے کلمات اپنے منہ سے کہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ ہی کے لیے تو ہیں۔ کتنی خوبصورت تعلیم ہمیں قرآن دے رہا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ آگے بڑھاتے ہوئے بات کو کہ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ جب اس کی جان نکل جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ کریں کہ میت کی جو جسامت ہے، اس کی ڈیڈ باڈی ہے، اس کا جو اس کی پوزیشن ہے اس کو بہتر کریں، نہایت نرمی کے ساتھ آنکھیں بند کریں اور پاؤں بالکل سیدھے کر دیں۔ ہم یہاں دو غلطیاں کرتے ہیں، ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مردہ ہو گیا، اب اس کو جیسے حضور کی ایک حدیث ہے ارشاد فرمایا کہ جتنی تکلیف زندہ آدمی محسوس کرتا ہے مردہ اس سے بھی زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے، تو اسی لیے بڑی ہی نرمی کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ آپ اس کی جو ہے آنکھیں بند کریں اور اس کے پاؤں جو ہے وہ سیدھے کرنے۔ بعض دفعہ یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ شاید ہم نے سمجھا ہے کہ اس کے پاؤں کو باندھنا یہ بھی مصنون طریقہ ہے اور بڑی بے دردی کے ساتھ وہ گانٹھ مارنا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ سیدھی پوزیشن پہ رہے
پاؤں باندھنا ضروری نہیں ہے، سیدھے کرنا ضروری ہے. باندھے تو اس لیے جاتے ہیں کہ کہیں یہ ٹیڑھے نہ ہو جائیں. اگر ایسا معاملہ ہو تب بھی نرمی کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد ایک چوڑی پٹی، اس لیے بڑا اچھا لفظ لکھا چوڑی پٹی، کہ عام پٹی نہیں بلکہ چوڑی ہو، کہ اس کو تھوڑی کے نیچے سے نکال کر سر کے اوپر باندھ دیجئے. تاکہ اس میں وجہ کیا ہے کہ تاکہ اس کا منہ کھلا نہ رہے، تاکہ اس کا منہ کھلا نہ رہ جائے اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال جو ہے وہ نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد انگوٹھے ملا کر باندھ دیجئے اور چادر سے ڈھانپ دیجئے. اور اس کے بعد یہ پڑھتے رہیے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، کہ پہلا مقصد وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ کے دین پر اپنے اس بھائی کو رخصت کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مرنے پر رنج اور صدمہ یہ فطری ہے. رونا ایک اور چیز ہے، گریبان پھاڑنا اور بال نوچنا اور اس وقت عجیب عجیب کلمات اپنے منہ سے نکالنا جو غیر شرعی ہوں، ان کا خیال رکھیے. ہم بہت زیادہ بے احتیاطی کرتے ہیں اور بڑے عجیب عجیب سے جملے ہمارے منہ سے نکلتے ہیں. کپڑے پھاڑ دیے، عورتوں نے دوپٹے اتار کے پھینک دیے. اس کی ہرگز کوئی اجازت نہیں ہے. ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اللہ کی جانب سے ایسا لکھا تھا سو ایسا ہوا، تو ہمیں اتنا کرنے کی اجازت ہے جتنی ایک اجازت دی گئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں تو رونے سے منع کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ ارشاد فرمایا کہ آنکھیں نہیں، یہ آنسو دل کے ہیں جو آنکھوں کے ذریعے دنیا پر آ رہے ہیں. تو یہی بہترین ذریعہ اور بہترین طریقہ ہے. اگلی چیز بہت اہم پوائنٹ ہے کہ مرنے والے کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے، اس کی برائیوں کا ذکر نہ کیا جائے. اچھائیاں اور برائیاں اختتام کو پہنچی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے. ایک نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو گزارا گیا تو لوگوں نے اس کے برے اوصاف کو یاد کیا، اس کی بری باتوں کو یاد کیا. تو ارشاد فرمایا واجبت. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا اور اس کے اچھے اوصاف کو ذکر کیا گیا تو ارشاد فرمایا واجبت. پوچھا گیا حضور واجبت کا مطلب ہے اس پر لازم ہو گئی، معنی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ تم نے اس کو اچھے الفاظ میں یاد کیا، اللہ نے تمہارے الفاظ کی برکت سے اس پر جنت کو واجب کر دیا. اور مرنے کے بعد تم نے اس کو برے انداز میں یاد کیا تو پھر اللہ نے بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا. جو اس دنیا سے چلا گیا سب چلا گیا. اب ہو سکتا ہے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کرو ورنہ اس کو معاف کر دیا جائے. کسی نے کہا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. آج آپ اس کو معاف کر دیں، کل اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ آپ کو معاف فرما دے گا. پھر اس کے بعد ہے غسل میت کے احکام کہ یہ ضروری کتنا ہے. جو ہم میں سے 99.9 لوگوں کو غسل کا طریقہ نہیں آتا. ہم کرائے پہ لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی بندہ غسل والا میسر آ جائے، کوئی بندہ غسل دے دے. آئے ہمارے ساتھ بیٹھے. غسل دینا اگرچہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میت کو غسل نہ دیا تو کچھ نہیں ہوگا. میت کو غسل دینا ضروری ہے. کون دے گا یہ فرض کفایہ ہے. اور یہ فرض کفایہ سب سے پہلی ذمہ داری اولاد ہے تو والدین پر، والدین ہیں تو اولاد پر، بھائی کی بھائی پر، بہن کی بہن پر. تو اسی چیز کو ہم نے دیکھنا ہے. یہی شریعت کا جو حکم ہے. اس لیے میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے. ایک بار غسل دینا فرض اور 3 بار میت کو غسل دینا جو ہے وہ مسنون طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے. میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہاں جو ہوگا ہم ایک ہی مرتبہ میں دکھائیں گے تاکہ وہی چیز ریپیٹ کرنے میں وقت بچ جائے گا. تو یہ چیز آپ نے اس کو دیکھنا ہے. دوسرا بہت اہم مسئلہ ہے، میت کو وہی شخص غسل دے سکتا ہے جس کے لیے میت کا دیکھنا جائز ہو. بہت زیادتی کرتے ہیں ہم لوگ کہ مرنے والا جا رہا ہے آخری وقت میں منہ ہی دیکھنے دیا جائے. شریعت کے جو حدود ہیں، جو ایک لمٹ ہے، جو ایک دائرہ ہے، ہم اس سے بہت آگے چلے جاتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے. تو اس کو بھی احتیاط سے دیکھنے کی ضرورت ہے. مرد عورت کو اور عورت مرد کو غسل نہیں دے سکتے اگر شرعی طور پر کوئی
ایسا معاملہ نہ پیش آ جائے۔ اور البتہ اگر لکھا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن شوہر کا اپنی بیوی کو غسل دینا جائز نہیں۔ بیوی بھی شوہر کا غسل تب دے سکتی ہے جب کوئی اور ہو نہ۔ اگر کوئی بندہ موجود ہو تو پھر بیوی کو بھی ایسا کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے۔ نابالغ لڑکی اور لڑکے کو عورت اور مرد دونوں غسل دے سکتے ہیں۔ اگر میت کا کوئی عزیز ہو تو بہتر ہے کہ وہ خود غسل کرائے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے اگلے پوائنٹ میں ہم آپ کو عرض کرتے ہیں کہ اگر یہ کہ کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے، اس کے منہ سے ایک چیخ بھی نکلی ہو تو اس کو بھی غسل دینا جو ہے وہ فرض ہے۔ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تو اس کو غسل دینا فرض نہیں، مگر بہتر یہی ہے کہ اس کو بھی غسل دیا جائے۔ ایک انسان ہے، اس دنیا پہ آیا ہے، کل اس نے پھر رب کی بارگاہ میں اٹھنا ہے، ہمارا اس کا سامنا ہونا ہے، تو کم از کم جب سامنا ہو تو پھر بچے کو پہچان ہو کہ اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ وفا کی تھی تو کس انداز میں کی تھی۔ میت کو غسل و کفن دینے والے کے لیے بعد میں خود غسل کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ غسل دے دیتا ہے اور غسل دے دینے کے بعد فارغ ہو جانے کے بعد خود غسل کرتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہے، ممکن ہے کہ میت کے جسم سے کوئی ایسی چیز نکلی ہو، اس کے جسم کے ساتھ لگ گئی ہو تو وہ کہیں لگی نہ رہے، تو وہ اس کے لیے ہے، ورنہ اس کو جو ضروری تصور کیا جاتا ہے تو وہ ایسی کوئی بات نہیں۔ خصوصاً گاؤں میں ایک ہی امام ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس نے غسل دینا بھی ہے، جنازہ پڑھانا بھی ہے، وہ سب ٹھہر سے میں جب غسل کر کے آؤں گا تو پھر نماز جنازہ پڑھاؤں گا، تو جو ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ غسل کرنا اس کے لیے مستحب ہے۔ اور غسل دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت اس کے پاس صرف وہی افراد موجود ہوں جو اس کی مدد کرائیں، اور اس کے علاوہ کسی بھی فرد کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ شرعی طور پر اس بات کی پابندی ہے کہ آپ اس کو کوشش کریں کہ کوئی دوسرا بندہ نہ جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ غسل جو بندہ کروا رہا ہے اس کے لیے ہے کہ وہ خود بھی باوضو ہو، کیونکہ بہت اہم مسئلہ ہے یہ، باوضو ہو کر وہ اس کو غسل کروائے، پھر اس کے بعد وہ کرے۔ میت کو غسل دیتے ہوئے غیر ضروری باتوں سے اجتناب کریں، احتیاط کریں۔ دعائیں اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ بھی اونچی آواز میں نہ پڑھیں، کہ وہ جگہ جو ہے وہ مناسب انداز میں نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ڈیڈ باڈی موجود ہے اور وہ بھی کپڑوں کے بغیر حالت میں، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اونچی آواز میں نہ پڑھیں، بلکہ دل ہی دل میں ذکر وغیرہ جو کرنا ہے نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ میت کا معاملہ ہے، اگر انسان زندہ خود غسل کر رہا ہے تو وہ دل میں بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ میت کی سچویشن کچھ اور ہے، چونکہ آپ خود پاکی کی حالت میں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، مگر میت کا معاملہ ہے تو ذرا اس وقت خیال رکھیں تھوڑا سا۔ دوسرا یہ ہے کہ میت کے جسم پر اگر کوئی زخم کا نشان اور یا جسم کے رنگ میں تبدیلی، ظاہری حالت میں تبدیلی یا کوئی ایسی چیز دیکھیں تو ہرگز اس پر تبصرہ کرنے کی آپ کو اجازت جو ہے وہ نہیں ہے۔ مجھے کیا خبر مرنے کے بعد میری حالت کیا ہو، آپ کو کیا خبر کہ ہماری حالت کیا ہو، کوئی بہن، بیٹی، ماں، کوئی بھی اس بات کی کیا گارنٹی دے سکتا ہے کہ مرنے کے بعد میری حالت کیا ہو سکتی ہے۔ نیچرلی طور پر ہو سکتا ہے کہ جسم کی صورتحال بدل جائے، گرمی کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، زیادہ ٹھنڈک اور سردی کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، تو یہ آپ کے پاس اسی لیے ہم نے انڈر لائن کر دیا، اسپیشل اس کو رکھا ہے کہ غور سے دیکھنے والی بات ہے۔ قطعی طور پر اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے بعد بیٹھ کر اس کو ڈسکس کریں، ان کو ذکر کریں، یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، آپ کی شرعی ذمہ داری بھی ہے کہ یہ چیزیں آپ کے پاس امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنے کی قطعی طور پر کوئی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے۔ ضروری طور پر یہ پوائنٹ ہے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تو ممبر و محراب پر ایک دوسرے کے مکتب فکر کے جی فلاں کی مسجد دیکھنے والی نہیں تھی، فلاں کی مسجد دیکھنے والی نہیں تھی، تو ایسی چیزوں کو ذکر نہ کیا جائے۔ کوئی اچھی بات آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا چہرہ بڑا کھلا ہوا تھا، خوشبو آ رہی تھی جسم سے، کوئی اچھی چیز آپ نے دیکھی ہے تو اس کا ذکر کرنا تو باعث برکت ہو سکتا ہے۔ کسی کو ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ آپ ان کے عیبوں کو جو ہے وہ ذکر نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب غسل میت کا مسنون طریقہ ہے، چونکہ تھوڑا سا پریکٹیکل ہوگا تو پھر قبلہ شاہ صاحب بھی میرے ساتھ معاونت کر رہے ہیں،
تو اس لیے میں نے ایک چیز شروع میں گزارش کی تھی بہنوں کے لیے، اگر پاسبل جدھر مناسب سمجھے، مقصد ہمارا جو ہے وہ سکھانا ہے کہ ایک اچھا میسج، اچھا پیغام ہمارے کی طرف جائے اور ہر بندہ سیکھ لے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر نہ دیکھے مگر میت کے غسل کی جو مجبوری ہے، چونکہ میت خود غسل کر نہیں سکتی، اس لیے اس کو دیکھنے کی اجازت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جتنی اس کے پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ جس وقت غسل کے لیے ہم میت لے کے آتے ہیں تو اس کے لیے ناوے میں جو بھی بیک گراؤنڈ سے بیرو ہوگی وہ چیزیں آپ کو مہیا کریں گی۔ اس میں کینچی موجود ہوگی، دستانے، ایپرن، کیوٹیپس، رومل، کھافور، تولیہ اور شیمپو وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں عام طور پہ ہم ایک باکس کے اندر جو ہے آپ لوگوں کو مہیا کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو اس کے سوچنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے یہ ساری چیزیں ساتھ لے کے آنی ہیں۔ دوسرا، ابھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے سطر کا اہتمام کریں گے، دوران غسل جو ہے جتنا سطر کا جو حصہ ہے مرد و خواتین کا، اس کا ہم اہتمام کرتے ہوئے ہم اس کو کور رکھیں گے۔ میت کے کپڑے اتارنے سے پہلے تولیہ یا کوئی ایسا موٹا کپڑا یا رنگ دار کپڑا جو گیلا ہونے کے بعد اس کے اندر سے نہ دیکھا جا سکے کہ جو اس کے اعضاء ہیں وہ واضح نہ ہوں، تو زیادہ مناسب ہے کہ آپ جو ہے وہ تولیے کا استعمال کر لیں۔ تولیہ ذرا موٹا ہوتا ہے، گیلا ہونے کے بعد جو ہے وہ اس میں سے اعضاء نظر نہیں آتے، تو اس لیے ہم یہاں عام طور پہ تولیے دیتے ہیں۔ تو تولیے کو سب سے پہلے آپ جو ہے ان اعضاء کو کور کر لیں۔ اب چونکہ ہم مرد و خواتین کی بات کر رہے ہیں تو مرد کے لیے جو شرعی حصہ ہے جس کو کور کرنے کی ضرورت ہے وہ اتنا ہے، لیکن خواتین کا سینہ جو ہے اس کو بھی کور کرنے کی ضرورت ہے، تو ایک تولیہ جو ہے وہ سینے کے اوپر رکھ کے اس کے بعد جو ہے وہ کپڑے اتارنا شروع کر دیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا یہاں ایک منٹ کے لیے سٹاپ کریں۔ میرا خیال ہے اوپر خواتین کو دیکھنے میں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے، یا یہ سلائڈ مانگ رہی ہے لیکن وہ ضرورت نہیں ہے، سلائڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جی اب سلائڈ کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر چیز بالکل پریکٹیکل ہے، اور سلائڈ میں صرف وہ لسٹ موجود ہے، جس لسٹ جو چیز ہے وہ بالکل آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ اگر پروجیکٹر میں دیکھ لیں گے تو بالکل لائیو ہے ہر چیز۔ ہاں، جس طرح میں نے پہلے اعلان کیا، اگر کسی بہن کو یا بھائی کو یہ ضرورت ہوں تو پروگرام کے بعد جو ہے وہ آپ میرے پاس بھی ہیں، قبلہ شاہ صاحب کے پاس بھی ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فی الحال صرف آپ پروجیکٹر پر آپ پریکٹیکل عمل کو دیکھیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ بلکہ تھوڑا سا یہ کر لیں کہ یہ جو سلائیڈز ہیں ایک سکرین پہ چلی جائیں گی۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ ٹھیک، ابھی ہم نے بات کی تھی کہ میت کے ساتھ نرمی اختیار کی جائے، تو بہت سارے افراد جو ہیں وہ کپڑے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑی اس میں سختی بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے آسان بات یہ ہے کہ وہ کپڑے جو کہ آپ نے دوبارہ استعمال میں نہیں لانے، تو ان کپڑوں کو سائڈ سے کاٹ دیا جائے۔ تو زیادہ مناسب ہے کالر سے لے کے بازو تک اس حصے کو کاٹیں، اور دوسری طرف سے کاٹ کے جو ہے قمیض آپ کی وہ درمیان میں اس کو دو حصے ہو جائیں گے، تو آپ اوپر والا حصہ نکال لیں، اور اسی طرح جو ہے وہ پاجامہ یا جو پینٹ یا جو بھی چیز پہنی ہوئی ہے اس کو ایک طرف سے کاٹ کے پھر دوسرے بائیں طرف سے کاٹ کے اس کو کھینچ لیں۔ تو اس طرح بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا آپ میت کے جو ہے وہ کپڑے اتار سکتے ہیں۔ لیکن کپڑے اتارنے سے پہلے جس طرح میں نے کہا کہ آپ تولیے جو ہے وہ شرمگاہوں کو اس سے کور کر لیں، وہ ڈانپ لیں، اس کے بعد آسانی کے ساتھ میاں صاحب آپ ساتھ آئے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس وقت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو ہم ان کپڑوں کو جی جس طرح ابھی ہم نے بات کی ہے، چونکہ خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس وقت جو ڈمی ہے یہ ایک مرد کی ڈمی ہے، لیکن ہم سارا عمل جو ہے وہ خواتین کے بعد سے کریں گے تاکہ خواتین بھی اس میں شامل رہیں۔ تو خواتین کا جو ہے ایک تو شرمگاہ اور دوسرا جو ہے سینہ، چھاتی کو جو ہے ہم اس طرح دیکھے کریں گے۔ تو اس وقت ہم نے چھاتی کو دیکھے کر دیا ہے، شرمگاہ کو دیکھے کر دیا ہے۔ اب ہم اس کو کپڑے ہم نے کاٹ لیے ہیں، تو کپڑوں کو نیچے سے آپ نے ان کو کھینچتے جانا ہے، اور اس بات کی مسلسل آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ یہ ذرا عمل غور سے دیکھنے والا ہے کہ اب تو ہم نے اتارنا اس کو کیسے ہے، کہ آپ اس کو اتارتے جائیں گے تو سینہ جو ہے
کپڑے اتارتے ہوئے سینہ پھر بھی آپ نہیں دیکھ رہے، وہ اسی طرح دیکھ کے تھا. اسی طرح آپ نے جو تولیہ ہے وہ اوپر ہی ہے، تو نیچے سے آپ نے تولیے کے نیچے سے وہ سارے کپڑے جو ہیں وہ آپ نے کھینچ لینے ہیں. تو اس طرح یہ کپڑے جو ہیں وہ مکمل اتر گئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس سارے عمل کے دوران ہمیں ان کا سطر کا جو اہتمام ہے وہ ہم نے کیا ہے. کوئی ایسا جگہ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی جس پہ ہماری نظر نہیں پڑنی چاہیے. اس کے بعد جو عام طور پہ اگر ہاسپٹل میں ہے، سی کے یوز میں ہے، تو وہاں آپ کو دستانے وہاں بھی ملیں گے. اگر ہم جماعت اہل سنت میں یا یہاں سندر نوشتان میں موجود ہیں تو بگرال سے بھی جو ہے آپ کو دستانے وہ مہیا کریں گے. وہاں ہاسپٹل کے اندر بھی، سی کے یوز کے اندر بھی پلاسٹک کے ایپرن وہاں موجود ہوں گے. اور یہاں بھی مسجد کے اندر جب بھی ضرورت ہو تو ہم آپ کو جو ہے یہ ایپرن ساتھ مہیا کرتے ہیں، تو آپ اپنے ایپرن کو پہن لیں. غسل شروع کرنے سے پہلے جس طرح ہم عام طور پہ کرتے ہیں کہ غسل جو عام حالت میں ہم غسل کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہم شرمگاہ کو پہلے دھوتے ہیں، جس طرح ہم زندہ لوگ کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ نے تولیے کو اٹھاتے ہوئے بغیر دیکھے ہوئے شاور زیادہ مناسب ہے کہ ایک ساتھی تولیوں کو اتنا اٹھا کے رکھے اور دوسرا جو ہے ایک ہاتھ سے شاور لے کے اور ایک ہاتھ جو ہے اس کو اپنا بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہوئے تو آپ جو ہے شرمگاہ کو دھو دیں. آپ نے مکمل پانی ڈال کے اچھی طرح شرمگاہ کو صاف کر کے پھر دوسرا یہ ہے کہ پیچھے سے جو ہے صاف کرنے کے لیے آپ جو ٹانگ ہے اس کو اٹھا کے دوسری ٹانگ کے اوپر رکھیں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا تو آپ بڑی آسانی سے جو ہے نا آپ اس کو اس کا رخ چینج کر سکتے ہیں. شاید یہ بھی بات بتانا مناسب ہے کہ عام حالت اگر تھوڑے لوگ ہوں تو مشکل ہو جاتی ہے کہ اگر کسی میت کا وزن زیادہ ہو تو میں عام طور پہ انہیں کہتا ہوتا ہوں کہ 4 افراد ہوں تو بہت زیادہ آسانی سے آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں. تو اس میں اگر ایک ساتھی اس طرف ہاتھ رکھیں اور یہ ٹانگ جو ہے آپ نے اٹھا کے اس طرف رکھ دی ہے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کا رخ اس کی کروٹ تبدیل کر لیں اور پھر اسی طرح ایک ساتھی جو ہے تولیے کو پکڑے اور جس کے ہاتھ میں شاور ہے وہ شرمگاہ کو جو ہے اچھی طرح نیچے سے وہ دھو کے ان کو بٹھا دے، واپس اپنی جگہ پہ آ جائیں. جس طرح عام حالت کے اندر آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے ہم منہ کے اندر یہاں چھوٹی سی چیز میں ایڈ کر دوں کہ یہ میرا اور شاہ صاحب کا بنا ہوا ہے، اس لیے یہ نہیں ہے کہ میں درمیان میں بولوں، یہ بہت بری بات ہے. یہ ہماری ایک سیٹنگ ہے اور اس پہ پوری پریکٹس کر چکے ہیں کہ اگر آپ غسل دے رہے ہیں اور چند چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، مثال کے طور پر ناف کے نیچے سے بال صاف کرنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، یہ ضروری ہے. اگر خدا نخواستہ میت کا معاملہ ایسا ہے کہ اس نے بال صاف نہیں کیے ہوئے تو اب آپ کو اجازت نہیں ہے اس کے بال صاف کرنے کی، چاہے وہ مرد ہے یا خاتون ہو. ہاں چھوٹی سی بات جو ہے اس پہ میں رات تقریباً مجھے 2 گھنٹے لگے ہیں کہ شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اس چیز کو آپ ذرا سرچ کر کے آئیے گا کہ اگر خاتون نے نیل پالش لگائی ہوئی ہو تو پھر اس کو اتار دیں مگر نرم طریقے سے، اس لیے کہ نیل پالش ایسی ہوتی ہے کہ وہ اگر جسم پہ لگی ہوتی ہے تو اس کے لگانے کے بعد وضو نہیں ہوتا. اگر کسی نے نیل پالش خاتون نے اوپر بہنیں موجود ہیں لگانی ہے تو وضو کر کے لگائیں گے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ سارے معاملات کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی اپنی جلد ہوتی ہے اور اس کی جلد نیچے پانی نہیں جانے دیتی. اسی لیے اگر میت کی لگی ہوئی ہے تو اس کو اتار دیں گے، کیونکہ ناخنوں پر اگر نیل پالش ہے تو ناخن گیلے نہیں ہوں گے، خشک رہیں گے. خشک رہنے کا مقصد ہے کہ اس کا وضو اور غسل جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب. یہ کچھ چیزیں آدمی درمیان میں بھول سکتا ہے تو آپ توجہ کرواتے جائیں، جزاکم اللہ خیر. وضو جس طرح ہم حالت میں ہم وضو کرتے ہیں بالکل اسی انداز سے آپ پہلے بایاں ہاتھ جو ہے اس کو سارے کو دھوئیں اور اسی طرح دائیں کو اور پھر بائیں کو. لیکن اس میں جو احتیاط ہے کہ منہ کے اندر پانی نہ بہت زیادہ چلا جائے، اس کے لیے ہم یہ کیو ٹپس جو ہے ان کا استعمال کرتے ہیں کہ ان کو آپ گیلا کر لیں، کیو ٹپس زیادہ بھی لے لیں
اور لے کے ان کو گیلا کر کے دانتوں کو جو ہے وہ صاف کر لیں اور ہونٹوں کو صاف کر لیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ شاور لے کے ڈائریکٹ جو ہے وہ پانی ڈال دیں. تو اس میں بطور خاص ایسی میت جو پاکستان بھیجنی ہے یا باہر کے ممالک میں بھیجنی ہے ان کو جانے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے. یہاں سے ہم ان کو 8 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ بھی بھیجتے ہیں, پھر وہ سفر ہے, آگے بھی جانا ہوتا ہے. تو یہ جو پانی ہے وہ زیادہ جسم کے اندر وہ ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ باڈی کے اندر جو ہے وہاں پہنچتے تک جو ہے وہ زیادہ فرق آ جائے. تو اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ پانی بہت زیادہ جو وہ اندر نہ جائے. تو اس لیے کیو ٹپس کا استعمال کریں اور دانت وغیرہ جو وہ صاف کر لیں. اگر ناک بھی صاف کرنا ہے تو کیو ٹپس چینج کر لیں اور ناک صاف کر دیں. اس کے بعد اگر کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے تو اس کو یاد رکھیں. اس کے بعد سوال جواب کی نشست ہے پوری, یعنی اتنا ٹائم ہمارے پاس ہوگا تو آپ ذہن میں رکھیں, نوٹ کرتے جائیں, پھر اس کو ذکر کرتے ہیں. روئی, آپ کے پاس روئی موجود ہوگی کہ جس وقت آپ نے ناک صاف کر لی تو بہت زیادہ پانی ناک کے ذریعے جو اندر نہ جائے, اسی طرح یا کان جو ہے اس کے ذریعے نہ جائے. تو آپ روئی کے چھوٹے چھوٹے بڑے جو ہیں وہ بنا کے ناک میں جو ہے ان کو دے دیں تاکہ پانی اندر نہ جائے. اس کے بعد آپ جو ہے ان کا وہ پورا چہرہ وہ دھو کے اور پاؤں جو ہے وہ دایاں پاؤں اور بایاں پاؤں وہ دھو کے آپ وضو کا جو وہ سارا سلسلہ ہے. ٹھیک, اگر بعض حالتوں میں لوگوں کے منہ بہت زیادہ کھل جاتے ہیں, ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اگر آپ نے پٹی رکھ کے بند کر دیا ہے تو پھر وہ عام طور پہ وہ بند ہی ہوگا, لیکن بعض لوگ احتیاط نہیں کرتے تو ان کا منہ زیادہ کھل جاتا ہے. تو اس صورت میں آپ گڈیرے کر لیں, یا تو زیادہ روئی وہاں رکھ کے, یا دوسری صورت یہ ہے کہ اگر زیادہ ہی کھل گیا ہے تو ہاتھ رکھ کے تو پانی کو جو ہے نا دے لیں. لیکن یہ احتیاط کریں کہ سارا حصہ جو ہے نا وہ گیلا ہونا چاہیے, یعنی کوئی حصہ جو ہے نا وہ خشک نہ رہ جائے, بس اس کا احتیاط کر لیں. باقی اسے میں پانی ڈال کے وہ چہرے کو صاف کر کے تو وضو کا جو حصہ ہے وہ ٹوٹل وہ مکمل کر لیا جائے. جس وقت آپ نے وضو کو مکمل کر لیا, اب اگلا مرحلہ ہے غسل کا. غسل کے لیے آپ جو ہے جس طرح آپ جو پورا حصہ ہے سر کا اس کو اچھی طرح جو ہے وہ دھو لیں. دھونے کے بعد دائیں ہاتھ سے دائیں طرف سے, جسم کے دائیں طرف سے آپ پانی کو جو ہے وہ ڈالنا شروع کریں. اور اسی طرح ایک ساتھی جو ہے دوبارہ کپڑے کو اٹھائے اور کپڑے کو اٹھا کے نیچے سے شاور کا استعمال کرتے ہوئے پورے بازو کو باڈی کے اس حصے کو جو ہے دائیں طرف کا آدھا حصہ وہ صاف کرتے ہیں. اور اسی طرح اس تولیے کو اٹھائیں, اس تولیے کو بھی اٹھاتے ہوئے آپ اس کو مکمل کر لیں. اب تھوڑا سا یہاں یہ یاد رکھیں کہ میت کو غسل دینے کا مقصد اس کے جسم پر پانی بہانا ہے, نہ کہ اس کے جسم کو مکمل طریقے سے آپ کے واش کرنے کی ذمہ داری ہے. جتنا کم ہاتھ اس کے جسم کو لگ سکے اتنا لگائیں. اس کے میل اتارنے کی, اس کو رگڑنے کی تو اس چیز کی بالکل جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. نرم سے نرم ہاتھ اور تھوڑے سے تھوڑا استعمال. جس وقت آپ نے اوپر والا حصہ دایاں حصہ اس کو دھو لیا ہے تو دوبارہ آپ دائیں ٹانگ کو اٹھا کے بائیں ٹانگ کو اوپر رکھیں. پھر اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا کڑوٹ لینے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے. تو اس ٹانگ کو ہم نے جس طرح میں یہ کھڑا ہوں تو اس ٹانگ کو اٹھا کے آپ نے ایسے رکھنا ہے دوسری طرف. اب جس وقت آپ نے اس ٹانگ کو اس کے اوپر رکھ دیا ہے تو دوبارہ ایک ساتھی جو ہے ادھر ہاتھ رکھیں, یہاں پہ ایک آدمی یہاں سے ہاتھ رکھے کیونکہ نا یہ باڈی جو ہے نا وہ پھر پھسلتی ہے, تو پھسلنے سے بچانے کے لیے اس کو یہاں ہاتھ رکھیں اور پھر اس کی کروٹ جو ہے نا وہ آپ چینج کریں ایسے. اب جو ہے وہ جس کے ہاتھ میں شاور ہے وہ شاور لے کے پیچھے سے سر سے لے کے اور نیچے باڈی کو صاف کرتے ہوئے اور پیٹھ کو صاف کرتے ہوئے ٹانگ کو جو ہے وہ پورا صاف کرتے ہوئے. اسی طرح یہ دایاں حصہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا. اب بایاں حصے کو بالکل اسی طرح سر سے آپ پانی ڈالنا شروع کریں اور ہاتھ اور جسم کا یہ حصہ اور ٹانگوں تک استعمال کر پانی ڈال کے اس کو صاف کر لیں. اب جو آپ بائیں ٹانگ جو ہے اٹھا کے دائیں ٹانگ اوپر رکھیں اور اس کی کروٹ بالکل اسی طرح آپ اس کو چینج کر لیں اور پیچھے سے جو ہے آپ ساری باڈی کو جو ہے وہ صاف کر لیں. تو اس طرح جو ہے یہ ایک دفعہ آپ نے پانی بہا دیا. تو ابھی آپ نے مفتی صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک دفعہ دینا سنت ہے, 3 دفعہ اور بعض لوگ جو 5 تک بھی کرتے ہیں, لیکن 1 اور 3 ایلی کے تھا.
تو جو ہے نا ایولی کے تھال کے اندر جو ہے آپ اس کو پانی ان کے اوپر بہا لیں. دوسرا یہ ہے کہ بعض ساتھی صابن کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں, بعض کی خون لگا ہے یا کچھ ایسی صورتحال ہو گئی ہے تو صابن اس کے اندر موجود ہوتا ہے, تو صابن لے کے آپ ایک دفعہ پورے جسم کے اوپر صابن لگا کے ایک دفعہ پانی جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں. کیونکہ بعض لوگ جو ہے ان کے ایکسیڈنٹس ہیں یا کچھ ایسے کوئی مسئلے ہو گئے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے بطور خاص چہرہ وغیرہ جو وہ صاف کر لیا جائے, تو اس سلسلے میں صابن اور شیمپو دونوں موجود ہوتی ہیں. یہاں چھوٹا سا ایک فقہی مسئلہ میں عرض کر دوں کہ اگر ایک مرتبہ یعنی غسل کا جو عمل ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا, آپ غسل مکمل طریقے سے دے چکے, کفن پہنا چکے, اب میت کے جسم سے اگر کہیں سے خون نکل آتا ہے یا نجاست کے مقام سے کوئی کسی قسم کی نجاست نکل آتی ہے تو صرف اسی کو صاف کرنا ضروری ہے, غسل ریپیٹ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے, دوبارہ اس کو وضو کروانے کی بھی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے, صرف اس کو صاف کر دیا جائے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے. جی اس کے بعد یہ چھوٹا سا ہے کہ کفن کے مسائل جو ہیں, کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا کفن دیا جائے کہ شاید اس سے میت کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا انتقال ہوا تو اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو میرا کفن, غور کرنے والی بات ہے, غور کرنے والی, کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے, ارشاد فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ جب انسان کھڑکھڑاتے ہوئے کپڑے پہنتے ہوئے بازار میں جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میرے کپڑے کو سلوٹ نہ پڑے, تو فرمایا اس کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے جس بازار سے اس نے یہ کھڑکھڑاتا ہوا کپڑا خریدا ہے اسی بازار میں اس کا کفن بھی موجود ہے. تو اس لیے یہ حضرت صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا میرا کفن وہی ہے جو لباس میں نے پہنا ہوا ہے. تو بیٹی نے کہا ابا جان آخر آپ مسلمانوں کے امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین ہیں, آپ کو کیوں نہ قیمتی سے قیمتی کفن دیا جائے, یا کم از کم قیمتی کفن نہ بھی ہو تو نیا کفن ہی ہو جائے تو کافی ہے. ارشاد فرمایا نہیں, اس لیے کہ نئے کپڑے کا ضرورت مند مردے کی نسبت زندہ زیادہ ہوتا ہے. اس لیے جو عموماً کپڑے پہنے جاتے ہیں انہیں کپڑوں کا کفن دیا جائے, اور جو کپڑا میت پہنتی ہے وہی کپڑا اس کے کفن کی طرف بھی. اس لیے زیادہ قیمتی کپڑے کا کفن پہنانا جو ہے وہ مکروہ ہے, اور زیادہ گھٹیا اور معمولی قسم کا بھی کفن جو ہے وہ بھی نہ ہو. دوسرا, کفن جو ہے وہ سفید کپڑے کا دینا بہتر ہے, چاہے وہ نیا ہو یا پرانا ہو. نمبر 3, اپنی زندگی میں کفن کا انتظام کرنے میں کباہت نہیں, مگر قبر کھدوا کر تیار کر دینا جو ہے وہ مکروہ ہے. تو اگر ہاں جگہ کا تعین کر دینا اور چیز ہے, قبر کھدوانا پھر اس کو تیار کروا دینا اس کو فقہائے کرام نے مکروہ لکھا ہے کہ یہ نامناسب ہے. جس طرح دوست احباب جاتے ہیں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے, وہاں وہ کفن کو غسل دے کر آتے ہیں آب زمزم شریف سے, تو اچھا عمل ہے, اس میں کوئی حرج یا کوئی کباہت نہیں ہے. بلکہ ایک بات میرے حوالے سے کہا جاتا ہے جی بعض دفعہ کوئی باتیں نہیں کرنے والی ہوتی تو کر جاتے ہیں, تو مجھے اندازہ ہے میں نے کون سی بات کرنی ہوتی ہے نہیں کرنی ہوتی. آج ایک دوست نے ایک دوست سے ذکر کیا, اس نے کہا جی وہاں مسجد میں غسل کے لیے تیاری ہے تو جانا چاہیے. اس نے کہا کیڑا کسی مت جانا ہے, چل کل پرسوں نکال لے, جب ہوگا تو دیکھا جائے گا. اس لیے یعنی میں آپ یقین جانیے اس وقت سے میں اپنے آپ جسم کو کنٹرول نہیں کر پا رہا, اس وقت سے نہیں جب سے یہ عمل شروع ہوا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے. تو اس وقت تک جو ہے مطلب کہ اسی لیے مرنا کون جانتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام رکھا ہوا تھا حضور, اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ تم نے عصر کی اذان کے بعد آنا ہے اور ایک ہی جملہ میرے گھر پہ کہہ کے چلے جانا, عمر موت کی تیاری کر. ایک دن ایسا آیا کہ آپ نے اس غلام سے کہا کہ آج سے تم آزاد ہو, تمہاری ڈیوٹی کوئی نہیں. اس نے عرض کیا حضور کوئی غلطی کر بیٹھا ہوں, کوئی کوتاہی کر بیٹھا ہوں, یا دوسرے لفظوں میں عمر موت کو یاد کرنا بھولنا چاہتا ہے.
حضرت عمر فاروق نے اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھ ایک سفید بال داڑھی میں آیا ہے، یہ پیغام لا رہا ہے کہ عمر زندگی ڈھلوان کی طرف آ گئی ہے۔ اس لیے جو ہے کسی کو کیا خبر، خیر اپنی زندگی میں کفن کا انتظام کرنے میں قباحت نہیں، مگر قبر کھدوا کر تیار کروانا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ کسی وقت اگر مسنون کفن میسر نہ ہو تو پھر جتنا کپڑا مہیا ہو سکے وہی کافی ہے۔ آج بسد معذرت ہم نے مرنا جینے سے زیادہ مہنگا کر دیا ہے، تو اس لیے شریعت اسلامیہ کے احکامات تو یہ ہیں، کوئی بچہ مرا ہوا پیدا ہوا یا حمل ساقط ہو جائے تو اس کو کسی صاف ستھرے کپڑ میں لپیٹ کر دفن کر دینا چاہیے، اس کو مسنون کفن دینے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ ناروے میں جو میت ہے اس کو ڈائریکٹ قبر کے اندر اس طرح اتارنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے پھر ہمیں جو شستر ہے، باکس ہے، وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سٹینڈرڈ شستے آپ نے عام طور پہ نماز جنازہ کے اندر دیکھے ہوں گے، وہ سفید کلر کے وہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے کلر بھی وہ موجود ہیں۔ یہ اب سماعت و بہار پہ اصل میں بات آ گئی ہے، لیکن جس وقت ہم اس باکس کو کھولتے ہیں اس کے اندر کچھ چیزیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ میں صرف بتا دیتا ہوں جلدی سے، اس کے اندر ایک یہ گدا سا پتلا سا کپڑا یہ موجود ہے۔ یہ کپڑا بھی اس لیے کہ یہ میت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیچے چونکہ لکڑی ہے، جسم جگہ چونکہ سخت ہے تو ہلکا سا اس کے لیے کہ کہیں میت کو اگر تھوڑا وقت اس میں رکھنا پڑتا ہے تو لکڑی جو جسم پر داغ ڈالتی ہے یا خراب کرتی ہے، تو اس لیے یہ کسی بھی پروٹوکول کا حصہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ کپڑا جو ہے یہ موٹا کپڑا، اس کو ہم عام طور پہ اس کے اندر نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ایک تکیہ جو ہے، بلکہ یہ ایک پیپر ہے جو پانی کو جو ہے نا وہ سک کرتا ہے، پانی کو چوستا ہے۔ تو بعض حالات کے اندر میت کے اندر پانی زیادہ، مثلا کوئی اگر نہر کے اندر ڈوب گیا ہے، پانی کے اندر، تالاب کے اندر، اس جسم کے اندر پانی زیادہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس سے پانی تھوڑا تھوڑا نکلتا رہتا ہے۔ تو یہ کپڑا، یہ پیپر جو ہے، اس کو ہم عام طور پہ بالکل شرمگاہ کے نیچے بچھا دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی پانی نکلتا ہے تو وہ اس کے اندر وہ جذب ہوتا رہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایک تکیہ یہ موجود ہوتا ہے اس باکس کے اندر۔ اس تکیے کو ہم رکھ کے ہمارے پاس ایک گتا موجود ہوتا ہے کہ بعض حالات میں جو سر ہے وہ اگر کسی کا اکڑ گیا ہے، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ وہ سر اٹھ گیا ہے، تو یہ تکیہ جو ہے وہ پھر کام نہیں دیتا، تو پھر ہم یہ گتا جو موجود ہوتا ہے اس سے ہم اس کو مختلف اس کی صورتیں ہیں جو بنا کے تکیے کو ہم پھر کوشش کرتے ہیں ذرا اوپر اٹھ جائے تاکہ جو سر ہے اس کی پوزیشن ٹھیک ہو جائے۔ اس کے بعد کفن، اب ذرا یہاں سے کہ مرد کے کفن کے کپڑے کتنے ہیں اور عورت کے کفن کے کپڑے جو ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں۔ یہ اوپر سلائیڈز بھی چل رہی ہیں خواتین بہنوں کے لیے، اسکرین کی سلائیڈ، اور آپ جو ہیں وہ اس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مرد کے کفن کے لیے جو ہے وہ 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس کے لیے ہے، اس کے لیے 3 پٹیاں اس کو کہا جاتا ہے۔ تو پہلی پٹی جو ہے وہ اس کے سر کی طرف ہے۔ یہ سر کی طرف جو ہے ایک پٹی بالکل اینڈ پہ جو ہے وہ اس طرح ہم نے رکھ دی ہے، اور اسی طرح ایک پٹی بالکل درمیان میں جی، اور ایک پٹی بالکل اینڈ میں، پاؤں سے بالکل پاؤں کے بھی آخر میں۔ اس کو اظہار بند جس کو آپ کہتے ہیں، تیسری پٹی یہ اس کے لیے ہے۔ 3 پٹیاں، ایک سر کی طرف، دوسرا چادر، تیسرا اظہار بند۔ اور اس کے بعد اب جو ہے وہ خاتون کے کفن کے کپڑے جو ہیں ساتھ ہی اس کے جو ہے، یا اس کی طرف پہلے خاتون کی کھول لیتے ہیں، اس میں صرف ایک ہی اضافی چیز ہے۔ جی ٹھیک، اگلی سلائڈ پہ لے آئیں۔ جی، اب یہ کفن یا کفنی یا کرتا جو چوتھی چیز ہے مرد کے کفن کے لیے، 3 پٹیوں کے بعد چوتھی چیز جو ہے کفنی یا کرتا۔ پھر اس کے بعد
خواتین کی طرف ہم آتے ہیں. خواتین کے کفن کے جو کپڑے ہیں ان میں سے صرف ایک چیز مرد کے کفن سے زیادہ ہوتی ہے, اس کے علاوہ اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ جو ہے وہ نہیں. دو چیزیں جو ہیں وہ اس میں زیادہ ہوتی ہیں. اب ہم ترتیب جو ہے وہ اسی چیز کی طرف آ رہے ہیں. یہ نیچے جو بڑی چادر ہے یہ خواتین اور مردوں کے لیے سیم ہے. سب سے بڑی ایک بڑی چادر ہے جو ابھی ہم ڈالنے لگے ہیں, یہ فل سائز چادر ہے. یہ اس چادر کو ہم اس باکس کے اندر, آپ نے دیکھا پہلے پٹیاں نیچے موجود ہیں, اب پٹیوں کے اوپر جو ہے یہ بڑی چادر اس کو ڈال کے یہ سب سے باہر والی چادر ہوگی, مین بڑی چادر. مین یہ چادر عام طور پہ چھوٹی ہوتی ہے, لیکن ہم نے اس کا سٹینڈرڈ یہ بنایا ناروے کے اندر کہ ہم دونوں چادریں تقریباً ایک سائز کی ہیں, تاکہ لوگ جو ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ کون سی پہلے اور کون سی باہر ہونے. تو اس لیے دونوں چادروں کا ہم نے کم از کم سٹینڈرڈ جو ہے کر دیا, اور دونوں چادریں ایک برابر رکھتی ہیں. تو دوسری چادر کو آپ اسی طرح بالکل ڈال دیں اسی باکس کے اندر. اچھا, اس میں اب دو چادریں مزید ہیں. ایک چادر جو ہے وہ خواتین کے لیے ایکسٹرا ہے لیکن مردوں کے لیے نہیں. خواتین کے لیے سینے کو بند کرنے کے لیے, چھاتی کو بند کرنے کے لیے ایک چادر جو ہے تقریباً اس جگہ پہ جہاں چھاتی نہیں آنا ہے اس جگہ پہ ڈالی جائے گی. اس کے علاوہ ایک کرتا کفنی, عام طور پہ کرتا جو ہے وہ گلے سے لے کے پاؤں تک جاتا ہے, لیکن اس میں بعض ساتھیوں کو جس وقت ہم اس تولیے کو نکالتے ہیں اس وقت انہیں پریشانی ہوتی ہے. تو اس کا حل یہ نکلا ہے کہ اس کو کرتے کو یا کفنی کو دو حصوں میں تقسیم کر کے کرتا تقریباً گھٹنوں تک, اور وہاں سے ہم نے ایک ایکسٹرا چادر جو ہے وہ صرف شرمگاہ کو کور کرنے کے لیے وہ رکھی ہوئی ہے. تو کرتے کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے اس کو آپ یہ پہلے چھاتی کو کور کرنے کے لیے اسی طرح ڈال دیں. ظاہر ہے یہ حصہ جو ہے مردوں کے لیے نہیں ہے, صرف یہ والے, یہ صرف خواتین کے لیے ہوگا. اب مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے یہ تھوڑا سا ہٹا کے ہم نے ایک اور چادر ڈال دی ہے. آخری جو ہے وہ کرتا یا کفنی دونوں, اس کو یہ عام اس طرح بھی اگر چادر مل جائے, ابھی ہم اس کو کاٹنا بھول گئے ہیں, لیکن اس کی ترتیب یہ ہے کہ کبھی آپ کو خود کفن بنانے کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ ایسا کریں کہ ایک پلو کو, ایک حصے کو تھوڑا سا چھوٹا رکھیں اور ایک کو بڑا. یہ دیکھیں ایک چھوٹا حصہ اور ایک بڑا ہے. اس کے مڈل میں سے آپ جتنا گلا ہوتا ہے اتنا تھوڑا سا آگے آ جائیں جو کہ وہ کیمرے کرو تاکہ یہ کاٹنے والا عمل جو ہے اسی عمل سے آگے. یہ دیکھیں یہ پلو ایک چھوٹا حصہ ہو گیا ہے اور ایک چادر کا ایک حصہ لمبا ہے. اب اس کے مڈل میں ہم اس کا گلا بنانے لگے. تو گلا بنانے کے لیے اس کے مڈل میں تقریباً ایک جو ہے نا کٹ اس کا نیچے کی طرف, جس طرح آپ نیچے بناتے ہیں بٹن لگانے کے لیے, بالکل اسی انداز میں اس کو لمبا کریں, اس میں سا نہیں جائے گا. اب یہ دیکھیں جو لمبا حصہ ہے اس طرف ہم نے کٹ لگایا ہے, جو چھوٹا حصہ ہے اس طرف کٹ نہیں لگایا. اب یہ جو چھوٹا حصہ ہے اس کو آپ نے اسی طرح پکڑ کے
کٹ والا حصہ جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر ڈال دینا ہے. یہ میں نے اس جگہ ڈالا ہے جہاں پہ سر میں آنا ہے. تو سر تقریباً یہاں پہ آئے گا, اس کو ہم نے رکھ دیا. اب اوپر والے کپڑے کو آپ طے کر دیں. یہ کپڑا ہم نے طے کر دیا ہے. اب دیکھیں سر میں جہاں ہم نے کٹا ہے, گلا کٹا ہوا ہے, اس جگہ پہ اس نے آ جانا ہے. اب یہ ہے کہ میت بھاری ہوتی ہے اور بطور خاص خواتین کے لیے ذرا مشکل پیش آتی ہے کہ وہ میت کو اٹھا کے باکس کے اندر نہیں رکھ پاتی, اور اگر کوئی درمیان میں کھڑا ہے تو وہ میت کو اس طرف موو بھی نہیں کر سکتا. یہ بھی اس کے لیے مشکل ہے. باکس کو کلیئر کر لیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تولیہ اس کو طے کر لیں. تولیے کو اس کی چوڑائی اس طرح بھی رکھی جا سکتی ہے, یا اس کو 4 دفعہ ایسے طے کر کے تولیے کو آپ کانوں کے نیچے سے نکال کے آپ بالکل پیٹھ کے نیچے لے جائیں, کیونکہ سب سے زیادہ جو وزن ہے وہ اس جگہ پہ ہوتا ہے میت کا. تو آپ یہ تولیے کو یہاں سے رکھ لیا. یہ سلائڈ پہ چاروں اس کے عمل جو ہیں وہ موجود ہیں. اب یہ ہے کہ یہ ایک بندہ اس تولیے کو پکڑے, اس طرف سے شستے کے دوسری طرف سے کھڑے ہو کے, ایک جو ہے کندھے سے پکڑے اور دوسرا جو ہے وہ ٹانگوں سے پکڑے, اور ایک یہ یہاں پہ موجود ہے. اب جس وقت ہم نے اس کو اٹھانا ہے تو یہ جو ساتھی ہے اس کو اب مدد ملے گی اٹھانے میں. کمر سے وہ پیٹھ سے جسے اٹھائیں گے سارا وزن جو ہے وہ میت کا اٹھ جائے گا, اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ اٹھا کے ایسے. اب یہ دوسرا کپڑا جو ہے میں نے میاں صاحب کو یہاں سے دے دیا, میں نے چھوڑ دیا ہے تو وہ اس کے اندر چلے گی میت. اب دیکھیں سارے عمل کے اندر سارے عمل کے اندر جو سطر ہے, جو شرم گاہیں ہیں, وہ ہم نے ابھی تک کور رکھی ہیں. اس کے اندر کسی کی بھی جو نظر وہ نہیں پڑی. تو اب آپ نے یہاں کفن جو ہے اس کو بند کرنا ہے. یہاں یہ جو بازو باہر آپ کو نکلا نظر آ رہا ہے, چونکہ ٹی وی کا سائز جو ہے وہ بہت سے تھوڑا سا بڑا ہے. خدا نخواستہ کہیں یہ پیغام یا میسج نہیں ہے کہ ہم نے میت کو ایسے ہی لٹانا ہے, بلکہ مقصد اس عمل میں جو بنیادی اور بیسک رکھا گیا ہے وہ کسی قسم کی شرمگاہ جو ہے وہ کسی کی بھی نظر میں نہ آئے اور اس پر نظر نہ پڑے. سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ یہ جو تولیہ ہم نے اس کے نیچے رکھا تھا, اب اس تولیے کو, سب سے نیچے والے تولیے کو ہم نے اس کو نکال لیا جو کمر کے نیچے تھا. اس کے بعد ابھی تک یہ سارا شرمگاہیں جو ہے وہ کور ہے. اس کے لیے آپ جو ہے یہ جو ہم نے کپڑا کٹ والا یہ جو طے کیا تھا, یہ جو آپ کے سامنے اوپر وائٹ کلر میں موجود ہے, یہ والا. اب آپ نے کپڑا جو میں اب دوبارہ سامنے آتا ہے, یہ والا کپڑا ہے, یہ کرتا یا کفن. اس کے اندر جو کہ ہم نے گلا بنایا ہوا ہے, اب ہم نے اس کپڑے کو سیدھا کر لیا ہے. بڑے آرام کے ساتھ ہم نے اسی کپڑے کو, وہ جو کہ ہم نے طے لگا کے رکھا تھا, اسی کو واپس آ گیا. اب دیکھیں اس کا چھوٹا حصہ ان کی کور کے نیچے چلا گیا, باقی حصہ اوپر آ گیا. اب جو ہے وہ سینہ کور ہو چکا ہے. اب نیچے سے اسی کپڑے کے نیچے سے آپ بڑے آرام سے جو سینے کے اوپر تولیہ تھا اس کو نکال لیں. یہ نکل گیا. اب آپ نے یہ کپڑا جو ہم نے سب سے اوپر یہ رکھا تھا, چھوٹا والا جو سینے بند والا, اس کو آپ اوپر لے آئے اور اس کو ان کا سینہ ٹوٹل وہ بند کر دیا. اب اگلا مرحلہ ہے شرمگاہ کو جو ہے وہ ہم نے دیکھے کرنا ہے. اس کے نیچے بھی آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ایک کپڑا چھوٹے سائز کا ڈالا تھا. اسی طرح اس کپڑے کو آپ اوپر رکھیں, بلکہ عام طور پہ یہ جو کرتا یا کفنی ہے اس کی لمبائی اتنی زیادہ ہے کہ وہ تقریباً گھٹنوں کے قریب ہے. تو اس کے نیچے سے یہ جو تولیہ ہے جو شرمگاہ کے اوپر رکھا ہوا تھا, آپ اس کو بھی آپ نے اس کو ریموو کر دیا. اب یہ والا آخری کپڑا جو ہے جو شرمگاہ کے اوپر چھوٹے سائز کا ہے, اس کو کھینچ کے اس حصے کو بھی آپ نے دیکھے کر دیا.
یعنی غسل سے لے کے کفن دینے تک ہم نے پورا اہتمام کیا ہے کہ جو سطر ہے، جو شرم گاہیں ہیں، وہ ساری وہ مکمل ان کو ڈھانپ کے رکھی، ان پہ ہماری نظر نہ پڑے۔ اب اگلے 2 کپڑے جس طرح میں نے بتایا تھے، اس کو آپ اٹھائیں اور اچھی طرح اس کو اس طرح ڈانپ دیں، اور اس میں چونکہ آپ نے چہرہ دکھانا ہوتا ہے تو جو اس کا ٹاپ حصہ ہے، آخری والا حصہ، اس کو آپ اچھے انداز سے طے کرتے ہوئے اس کے گرد رکھ دیں۔ اسی طرح اوپر والا کپڑا اس کو اٹھایا اور ہم نے اس کو طے کر دیا، اور سب سے آخر میں اب جو آخری کپڑا ہے آپ نے اسی انداز سے اس کو کر دیا ہے، اور اس کی طے جو ہے آخر میں اس چہرے کو کھلا رکھنے کے لیے اس کا اہتمام کیا ہے، اور کفن کو جو ہے وہ مکمل کر دیا۔ اب آپ نے دیکھا ہم نے 3 پٹیاں وہ نیچے رکھی تھی، اب یہ پٹیاں سامنے آ گئی ہیں۔ ان کو جس طرح آپ جوتے کے تسمے باندھتے ہیں، ایک گانٹھ اس طرح لگائیں اور دوسری اسی طرح تسمے والی گانٹھ لگا کے اس کو بند کر دیں، اور اس کے یہ پاؤں کی اینڈ پہ اس سارے کپڑے کو اکٹھا کرتے ہوئے، اب چونکہ یہ ڈمی ہے اور اس کے پاؤں کھلے ہوئے ہیں زیادہ تو شاید اس طرح نہ ہو پائے، لیکن پھر بھی آپ اسی انداز سے اس کو بند کرتے ہوئے، ٹکنے سے نہیں باندھنا، پاؤں کراس کر کے، پاؤں کے بعد، اور اسی طرح سر کے اینڈ سے، جہاں سے سر ختم ہو رہا ہے اس کے آخر سے اس سارے کپڑے کو اکٹھے کرتے ہوئے آپ نے اس کو باندھ دینا۔ یہ کفن کا یہ حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ بعض ساتھی وہ زمزم لے کے آتے ہیں، بعض خوشبو لے کے آتے ہیں، یا کافور ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، تو اگر آپ نے کافور ڈالنا ہے اس کو بھگو کے بھی پانی میں ملا کے بھی ڈالا جا سکتا ہے، یا اسی طرح اس کی بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے، اس کو آپ میت میں شستے کے اندر مختلف جگہ پہ بکھیر سکتے ہیں۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی پرفیوم تو نہیں، عطر جو ہے عطر وہ آپ استعمال میں لے آئیں۔ ابھی یہ جتنی بات ہوئی ہے اس میں اب چونکہ وہ مرد کا پڑا ہوا سامنے، تو میں ایک چیز پھر بھول گیا ہوں، وہ ہے سر کی چادر خواتین کے لیے۔ جی ٹھیک ہے، میں اسی جان کو بھی بات کروں۔ اچھا، کوئی بھی چادر اس وقت شاید میں نے اس کی خواتین کا رومال نہیں لے کے آیا، اس کو ٹوپی یا چادر یا جس طرح دیا ہے، تو آپ نے وہ کپڑا چونکہ خواتین یہ وہ کھلا ہے اس کا مرد والا جو کفن ہے، تو اس میں پھر ورنہ خواتین کے کفن کے اندر وہ کپڑا موجود ہونا تھا۔ اس کپڑے کو خواتین مختلف انداز سے طے کرتی ہیں، چونکہ یہ خواتین کا کام ہے اور خواتین کو زیادہ اچھے انداز سے پتہ ہے کہ اس کو کس انداز سے جو طے کر کے، تو عام طور پہ اس کا وہ اس طرح رومال سا بنا کے، تو سر کے اوپر سے، یعنی یہ کفن باندھنے سے پہلے کی بات ہے، تو سر کے اوپر سے رکھ کے اس چادر کو ٹوپی نما یا اس انداز سے اس کو بند کر دیا جائے۔ یہ اگر آپ 1 اور 2 نمبر پوائنٹ دیکھیں تو اسی جانب اشارہ ہے، اور اسے رکھنے کا ایگزیکٹلی طریقہ جو ہے وہ 1 اور 2 نمبر میں موجود ہے۔ سر کا رومال جو ہے خواتین کا، تو اس سے یہ جتنے سر کے بال ہیں، چہرے کے سر کے بال، وہ ساروں کو اس کے اندر کور کرتے ہوئے یہ ٹوپی جو ہے نا اس کو آپ مکمل کر دیں، اس رومال کو۔ اس سے آگے بڑھاتے ہوئے کا جو عمل ہے کہ ہمارے پاس یہاں خصوصاً ہاسٹلوں میں نماز جو میت کا غسل ہے، اس کی جگہیں کتنی ہیں، تو وہ 4 جگہ ہیں۔ جماعت اہل سنت ہمارا الحمدللہ یہ سینٹر توحید اسلامک سینٹر جو سکے روز سے ہے وہاں، اور نونسکوٹ میں یہ ہے۔ اس کے بعد اگلا بیان تھا نماز جنازہ، تو اب چونکہ نماز کا وقت ہو چکا، تو انشاءاللہ جو ہمارا مین ٹارگٹ تھا اس کو ہم نے اچیو کیا، بہتر انداز میں ہم نے اس کو دیکھا۔
اور نماز جنازہ انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر جو ہے وہ، یا میں کسی موقع پر انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں یہ چیز سامنے رکھ دوں گا. تاہم جو مین ٹارگٹ ہے، یہ ویسے بھی ہماری ایکسٹرا چیزیں ہم نے رکھی تھیں کہ چونکہ اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں ہم رکھ دیں گے. مین یہ غسل کا عمل تھا، یہ ہو گیا. دوست تشریف رکھیں، بس 2 سے 4 منٹ ہیں، ساتھ پھر ہم نماز کی طرف جا رہے ہیں. تو اگر کوئی سوال کچھ دوست اشارہ کر رہے تھے ہے تو ذرا 1-1 منٹ میں ہم وہ کرتے چلیں اور پھر نماز کی طرف بڑھتے ہیں. جی سرور صاحب. شاہ صاحب یہ ششتے جو ہے، جب ششتہ پاکستان میں لے کے جاتے ہیں تو اس کی یہ لکڑی اور بہت سے ایسے کہتے ہیں غلطی نہیں تو اجازت نہیں ہے نا ششتے کے بغیر دفن کرنے کی. جی تو پاکستان میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ میت نے اس کو ششتے سے نکال کے جو پاکستانی طریقہ اس میں دفن کیا جائے. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ششتہ جو ہے نا اس کی لکڑی ایسی ہے غلطی نہیں. اگر 20 سال کی قبر میں پڑی رہے گی نا تو دن نہیں. یہ جو ششتے میں نے بنائی ہے یہ کچھ عرصے بعد اس کی اگر آپ جائیں نا ابھی جس تازی خبر بن. سوال یہ تھا کہ یہ جو ہے ششتے تابوت، اس کی لکڑی اتنی مضبوط ہے، یہ غلطی نہیں ہے قبر میں، تو اس کو قبر میں جب رکھ دیتے ہیں تو کیا صورتحال ایسی ہے؟ یہ سوال تھا اور اس کا جواب ہے. اس میں مختصر سی یہ بات یہ ہے کہ یہ جو لکڑی ہے انہوں نے اس انداز سے بنائی ہے کہ یہ کچھ ہفتوں کے بعد یہ ٹوٹ جاتی ہے اور یہ گل بھی جاتی ہے. نئی چیز ہے یا ایسے 5 سال پہلے بھی ایسے ہی تھا؟ نہیں، اس میں جو پرابلم ہو سکتی ہے وہ زنک ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہم بیچتے ہیں میت وہ اس حالت میں نہیں بیچتے. اس کے اندر ایک اور باکس ہوتا ہے زنک کا، وہ اس کے اوپر شیشہ بھی لگا ہوتا ہے. وہ اس کا مسئلہ آ سکتا ہے کہ وہ اس طرح گلے نہ، لیکن یہ لکڑی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. ششتے کے بعد اگر ششتہ رکھیں تو زنک صاف جائے گا، وہ جائے گا، وہ نہیں گلے گا. اچھا دیکھیں، شرعی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ میت کو جو ہے وہ بغیر تابوت کے دفن کیا جائے بالفرض. اگر تابوت کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے، تابوت کا ذکر باقاعدہ طور پر قرآن و سنہ میں موجود ہے. اگر تابوت کو ہم نے اس انداز میں رکھ دیا ہے تو پھر ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو گلائیں گے، یہ گل جائے، یہ سڑ جائے. یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے. پھر احتیاط کی جائے. بہتر ہے کہ اس کو نکال دیا جائے یا اس سے بچنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے. جی اگلا سوال شہباز صاحب. میں آتا ہوں ذرا تھوڑا سا. سارے وغیرہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے غسل کے بعد. وہ سارا یہ شاید اچھے ابھی انہوں نے پوچھا ہے کہ باڈی جس وقت ہم غسل دے دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو خشک بھی کرنا چاہیے. بالکل درست ہے. وہاں ہم آپ کو تولیے دیتے ہیں تو ساری باڈی کو اس کو خشک کر کے سر سمیت تو پھر اس کے بعد کفن کیا جائے. جی یہ خواتین کی طرف سے سوال آئے ہیں کہ چادروں کے سائز کیا ہونے چاہیے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ چادروں کا سائز جو ہے وہ یہ کوئی شریعت میں پرماننٹ ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے کہ 2/3 کا ہو، 1/4 کا ہو. بیسک میت کو ڈھانپنا مقصد ہے اور جتنے حصے سے چادر کے حصے سے جسم کو ڈھانپ دیا جائے اتنا جو ہے وہ. اور یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے کفنی ٹائپ بنایا تھا، اس کو بھی گھٹنوں تک اس لیے رکھا تھا کہ جو شرمگاہ والا کپڑا ہے اس کو نکالا جا سکے اور پھر اس کے بعد آگے اس کا ایک کپڑا اور ایکسٹرا موجود ہے جس سے جسم جو ہے وہ ڈھک جائے گا. آگے 2 سوال ہیں. سیم سوال ہے کہ کافور والے پانی سے جو ہے وہ غسل دینا اور بیری کے پتوں سے. یہ صرف ایک ہی اس کا ریزن شریعت مطہرہ میں موجود ہے کہ یہ ہے کہ میت کے ساتھ جو خوشبو آئے. ضروری نہیں ہے، آپ بالکل صاف پانی کے ساتھ غسل دے سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے جو شاہ صاحب نے بتایا کہ کافور ڈال دیتے ہیں تو سیم یہی عمل ہو جاتا ہے. مسنون طریقہ ہے، ضروری واجب فرض نہیں ہے. جی اس کے ساتھ اگلا سوال یہ ہے کہ نقلی ناخن جو ہیں وہ اتارنا مشکل ہوتا ہے تو کیا کیا جائے. تو پھر اس کا یہ ہے کہ نقلی ناخن لگانے کی ضرورت ہی کیا پیش آئی ہے کہ مرنے کے بعد مشکل جو پیش آنی ہے، تو اس لیے مرنے کی تیاری میں رہیں. تاہم سوال کی نوعیت کو دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ اس کو اتار لیا جائے چونکہ میت کو غسل دینا ہے اور جتنا اچھا طریقہ ہو سکے وہی اچھا طریقہ جو ہے وہ اپنایا جائے. دوسرا یہ ہے کہ خواتین کپڑے سلوا کر رکھتی ہیں پہننے کے لیے کفن کے نیچے، تو یہ تو تیاری ہم اپنی کر رہے ہیں. بجائے کپڑے سلوانے کے اپنے آپ کو تیار کیا جائے. کفن وہی ہے کہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اگلی چیز یہ ہے کہ عہد نامہ جو ہے وہ کفن میں رکھ سکتے ہیں یا ایسی چیزیں جو ہیں تبرکاً آپ رکھ سکتے ہیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ
تبرکات موجود تھے، آپ نے حکم فرمایا تھا کہ یہ میرے کفن میں رکھ دیے جائیں. اسی طرح حضرت سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی آگے ایک وصیت موجود ہے. اچھی چیز ہے رکھ دی جائے اگر بے حرمتی کا خدشہ نہ ہو تو، زیادہ اس چیز کو وہ نہ کیا جائے. ایک حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ میت کی پیشانی پر بسم اللہ شریف اگر لکھ دی جائے تو فرشتے اس کی تعظیم کرتے ہیں اور توقیر کرتے ہیں. پھر بھی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بعد میں ہم ہیلے کے طور پہ کر رہے ہیں. وسیلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنا جسم ہی اس انداز میں لے کے جائیں کہ فرشتے تعظیم و توقیر کریں. جی اگلا سوال لیتے ہیں. جی ایسا یہ تو قبر میں اتارنے کے بعد یہ جو اس کا رکھنا ہے قبر، یہ ساتھ ہی رکھنا چاہیے یا اتار دینا؟ جی میں اس پہ پہلے سوال یہ ہے کہ میت کو رکھ دینے کے بعد کیا اس کا ڈھکنا اتار لینا چاہیے یا اس کو اس انداز میں رکھ دینا چاہیے. لیکن پھر وہ جی وہی تابوت کی جو صورتحال ہے تو اس کے بغیر میت کو رکھنا سب سے اچھا ہے. اگر تابوت سمیت رکھا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ ڈھکنا اس کا اتار دیں یا اوپر رکھ دیا جائے. اس پہ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ قباحت یا پریشانی والی جو بات ہے وہ نہیں ہے اس میں کوئی بھی. جی جزاکم اللہ. جی جناب کہ جو آپ نے وہ اسٹیل کا بنا تھوڑا سا خاموشی اختیار کریں تاکہ ہم جواب کے علیحدہ اس میں رکھتے ہیں. جی یا آپ نے جو تابوت بنایا ہے وہ اسٹیل کا جو ڈھانچہ بناتے ہیں جس میں میت رکھتے ہیں وہ علیحدہ ہوتا ہے. جی وہ جس وقت پاکستان یا دوسرے ممالک کے اندر بھیجی جاتی ہے میت، اس کا ایک علیحدہ سے باکس ہوتا ہے جو اس کے اندر آتا ہے، اس کے اندر اور اس کے اندر جو ہے فکس نہیں ہوتا اس کے ساتھ. جی اس کے ساتھ فکس نہیں ہوتا نہیں، ایسے وہ جس کی ضرورت ہوتی ہے اس میں اس کو رکھا جاتا ہے. جی ایسے تو بھی نہیں. جی 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 فرمائیے فرمائیے. اکثر کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جس میں نماز جنازہ پڑھ لیا وہ دوبارہ نہیں پڑھ سکتا. اکثر جب ناصب دی جاتی ہے تو کہیں بھی لوگ اپنے ساتھ میں تو پڑھتے ہیں، جب وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی ضرورت ہوتے ہیں دوبارہ وہ بھی پڑھنی ہوتی ہے. اس کے بارے میں آپ جی میں عرض کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا نماز جنازہ ایک مرتبہ یا اس کو 2 بار یا 3 بار بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز جنازہ ایک مرتبہ ہی ہے. اگر صورتحال ایسی بن جائے کہ مثال کے طور پر بندے کا انتقال یہاں ہوا، کسی بھی بیرون ملک میں ہوا، اب اس کی میت کو ادھر لے جانا ہے، تو جو نماز جنازہ یہاں پڑھی جائے گی اس میں ورثاء شریک نہ ہوں. ورثاء وارث حقیقی ورثاء شریک نہ ہوں، دوست احباب اس کا ارینجمنٹ کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھیں. جو میت کے ورثاء ہیں وہ وہیں جا کر پڑھیں گے، کیونکہ ورثاء جب نماز جنازہ پڑھ چکیں گے اس کے بعد دوبارہ اس کے نماز جنازہ کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو سوال کریں. جی جزاکم اللہ تعالی. یہاں تک ہم نے جو ہمارا جی امجد صاحب جی میں عرض کرتا ہوں.